السلام علیکم۔ آج کی کہانی طوطا اور سوداگر۔ ایک شہر میں دولت مند سوداگر رہتا تھا، مگر بہت ذہین۔ اس کی تجارت دور دور تک مشہور تھی، اس پر سب رش کرتے۔ گھر میں اس کے نوکر چاکر، خادمے، غلام بھی تھے۔ ایک دن اس نے بازار سے ایک خوبصورت سبز طوطا خریدا۔ طوطے کی چونچ سرخ، آنکھیں روشن، پر چمکتے جیسے زمرد۔ سوداگر نے اسے سونے کے پنجرے میں رکھا۔ روز صبح طوطے کو میٹھے دانے اور تازہ پانی دیتا۔ طوطا بولتا، صاحب میرا دل اڑن کے لیے تڑپتا ہے۔ سوداگر ہنس کر کہتا، یہاں تو محفوظ ہے، باہر خطرہ ہے۔ طوطا چپ ہو جاتا، مگر اس کی آنکھوں میں اداسی چھا جاتی۔ وقت گزرتا گیا۔ سوداگر مختلف ملکوں میں سفر کرتا رہا۔ ہر سفر سے وہ نایاب اشیاء لاتا، مگر طوطا قیدی رہا۔ ایک دن سوداگر ہند کی سمت جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے اپنے غلاموں کو کہا، میں کل صبح روانہ ہوں گا۔ سب نے مبارک دی۔ طوطے پنجرے میں بیٹھا سن رہا تھا۔ سوداگر طوطے کے پاس آیا، بولا، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ طوطا بولا، صاحب آپ ہند جا رہے ہیں، میرا سلام دینا۔ میرا دوست طوطوں کا کہنا ہے میرا حال سن کر کوئی بتائیں گے۔ سوداگر نے ہنس کر کہا، ٹھیک ہے، میں ان سے کہوں گا۔ طوطے نے سر ہلایا، جیسے کوئی راز اپنا دل میں چھپایا۔ اگلے دن سوداگر قافلے کے ساتھ لمبے سفر پر روانہ ہوا۔ راستہ دشوار تھا، مگر اس کی عادت تھی تکلیف سہنا۔ آخر کار وہ ہند کے سرسبز جنگلوں تک جا پہنچا۔ وہاں طرح طرح کے طوطے، مور اور رنگ برنگے پرندے۔ سوداگر نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کیا۔ اسے یاد آیا، میرے طوطے نے کچھ کہا تھا۔ اس نے اونچی آواز میں پکارا، اے ہند کے طوطوں سنو، تمہارے ایک بھائی نے میرا سلام بھیجا ہے تمہیں۔ وہ ایک سوداگر کے گھر پنجرے میں قید زندگی کاٹ رہا ہے۔ اس کا حال ہی برا ہے۔ تم اسے کوئی پیغام دینا چاہو گے؟ یہ سن کر درختوں پر بیٹھے طوطے خاموش ہو گئے۔ پھر ایک طوطا کانپنے لگا، جیسے بجلی اس پر گری ہو۔ اس نے چیخ ماری، پر پھیلائے اور نیچے گر گیا۔ سوداگر حیران رہ گیا، ارے یہ کیا ماجرا ہوا؟ قریبی طوطے اڑ گیا، فضا میں خاموشی پھیل گئی۔ سوداگر نے افسوس سے کہا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ شاید میرے بولنے سے اس بیچارے کا دل ٹوٹ گیا، اس لیے کچھ دیر رک کر دعا کی، پھر آگے بڑھ گیا۔ جب وہ واپس اپنے شہر پہنچا تو طوطا منتظر تھا۔ سوداگر نے کہا، تمہارا سلام میں نے پہنچا دیا تھا۔ طوطا بولا، میرے دوستوں نے کیا کہا؟ کوئی پیغام دیا؟ سوداگر نے کہا، ہاں، ایک طوطا لرزا کہ مر گیا۔ یہ سنتے ہی پنجرے کا طوطا چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے ایک زور کی چیخ ماری اور گر پڑا نیچے۔ سوداگر گھبرا گیا، ارے یہ کیا ہوا میرے پیارے طوطے؟ اس نے پنجرا کھولا، طوطے کو ہاتھ میں اٹھایا۔ طوطا بے حس وہ حرکت جیسے واقعی مر چکا ہو۔ سوداگر نے آنکھوں میں آنسو لیے آہستہ دروازہ کھولا۔ اس نے طوطے کو باہر پھینکا کہ دفن کیا جائے، مگر جیسے ہی طوطا گرا وہ اڑ گیا نیلے آسمان میں۔ سوداگر حیران سے بولا، یہ کیا جادو ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ طوطا درخت پر جا بیٹھا، بولا، یہی میرا دوست سکھا گیا، مرنے کا ڈھونگ کرو تاکہ قید سے رہائی پاؤ گے۔ اگر میں نہ مرتا تو تم مجھے کبھی آزاد نہ کرتے۔ سوداگر مسکرایا، آنکھوں میں آنسو اور خوشی دونوں تھیں۔ بولا، میں نے عقل سے وہ حاصل کیا، طاقت سے نہیں۔ طوطا بولا، قید چاہے سونے کی ہو، رہائی بہتر ہوتی ہے۔ پھر اس نے اپنے پر پھیلائے، بادل میں گم ہو گیا ہمیشہ۔ سوداگر دیر تک آسمان کی طرف دیکھتا رہا، خاموش۔ اس نے سوچا، انسان بھی کبھی کبھار اپنے قصے میں رہتا ہے۔ سوداگر دیر تک دروازے پر کھڑا رہا، خالی پنجرہ تکتا رہا، دل میں احساس جو مگر ساتھ میں خوشی بھی تھی۔ اس نے سوچا، میں نے تو اس پر احسان کیا تھا، پر شاید میری محبت دراصل اس کی قید بنی۔ اس نے پنجرہ بند کیا، مگر گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اب نہ صبح طوطے کی آواز، نہ شوقی، نہ باتیں۔ نوکروں نے پوچھا، صاحب طوطا کہاں گیا؟ سب پریشان ہیں۔ سوداگر نے کہا، وہ آزاد ہو گیا، آسمان کا ہو گیا۔ لوگ حیران ہوئے، مگر کسی کے چہرے پر نرمی آ گئی۔ شاید اس نے دل میں آزادی کی قدر پہلی بار جانی۔ دن گزرتے کہ سوداگر کے کاروبار رونق کم ہونے لگی۔ اسے عجیب سا خلا محسوس ہونے لگا، جیسے کچھ کھو گیا ہو۔ ہر صبح چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتا، کبھی کبھار
وہ ایک طوطا اڑتا دکھائی دیتا، کہیں دل کہتا شاید وہی طوطا ہے جو آزاد ہوا۔ ایک دن جنگل کے سمجھ نکلا، دل کی کھچاؤ سے راستے میں اس نے بچوں کو کھیلتے دیکھا، مسکرایا، پھر ایک درخت کے نیچے پہنچا جہاں ہوا ٹھنڈی تھی۔ اچانک ایک مانوس آواز آئی، اے پرانے مالک، خوش آمدید۔ سوداگر چونک اٹھا، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا تم واقعی ہو؟ طوطا درخت کی ٹہنی میں بیٹھا خوشی سے پر ہلاتا، جی ہاں صاحب، میں ہی ہوں، آپ کا وہی قیدی پرندہ۔ آج میں آزاد ہوں، مگر آپ کا احسان نہیں بھولا۔ سوداگر کی آنکھوں میں آنسو، دل میں سکون اتر گیا۔ مجھے بتاؤ طوطے، آزادی تمہیں کیسی لگی اب؟ طوطا بولا، آزادی کبھی آسان نہیں، مگر قیمتی بہت ہے۔ میں نے پرواز میں خطرے دیکھے، مگر روح مطمئن رہی۔ پنجرے میں حفاظت تھی، مگر دل مردہ سا رہتا تھا۔ یہاں فضا وسیع ہے، مگر ہر لمحے امتحان بھی ہے۔ سوداگر نے آہ بھری، شاید انسان بھی ایسا ہی ہے۔ طوطا بولا، ہاں، انسان بھی اپنے پنجرے بناتا رہتا ہے۔ سونے کی عزت اور دولت، مگر سکون کہیں نہیں ملتا۔ جیسے میں سونے کے جال میں تھا، ویسے وہ فرق صرف یہ کہ میں نے قسط توڑنے کی ہمت کی، اور تم ابھی بھی دنیا کے خواب میں بند ہو۔ سوداگر نے سر جھکایا، اس کے دل پر بات اثر کر گئی۔ شاید تو ٹھیک کہتا ہے، میں بھی قیدی ہوں دراصل۔ میری زنجیر نظر نہیں آتی، مگر وزن محسوس کرتا ہوں۔ طوطا بولا، توڑ دو وہ زنجیریں جو تمہیں جکڑتی ہیں۔ دل میں نیت ہو تو انسان پرواز بھی سیکھ لیتا ہے۔ یہ بات سوداگر کے دل میں بجلی کی طرح جا بسی۔ وہ گھر لوٹا، مگر اب چیزیں ویسی محسوس نہ ہوتی۔ سونا، چاندی، قدام، بازار، سب بے معنی لگنے لگے۔ دل کہتا، کیا فائدہ ایسی دولت کا جو قید بن جائے۔ اس نے غلام آزاد کیے، تجارت کا بوجھ ہلکا کیا۔ لوگ حیران ہوئے، صاحب آپ کو کیا ہو گیا اچانک؟ سوداگر مسکرایا، میں قید سے نکلنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ میرے طوطے نے مجھے وہ سبق دیا جو کتاب نہ دے سکی۔ زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں، جینے کا فن ہے۔ لوگ خاموش ہو گئے، مگر کئی دنوں میں روشنی جاگ اٹھی۔ ایک دن چھت پر گیا، چاند پورا روشن تھا فضا میں۔ دور سے ایک طوطا اڑتا آیا، چکر کاٹا اس کے گرد۔ سوداگر نے آسمان کی طرف دیکھا، ہاتھ بڑھایا مسکراتے ہوئے۔ طوطا بولا، اب تم آزاد ہو میرے پیارے دوست انسان۔ یاد رکھنا، قید صرف دیواروں کی نہیں، سوچوں کی بھی ہوتی ہیں۔ جب دل وسیع ہو جائے، قصد خود ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ سوداگر بولا، میں نے یہ سبق زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ طوطا ہنسا، پھر تم نے سچ میں پرواز حاصل کر لی۔ پھر وہ بادلوں میں گم ہو گیا، مگر دل میں روشنی چھوڑ گیا۔ سوداگر نے آنکھیں بند کی، روح میں سکون اتر آیا۔ چند مہینے گزر گئے، سوداگر کی زندگی بدل چکی تھی۔ اب وہ دولت کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا، دل کے سکون میں رہتا۔ وہ روز شام کو دریا کنارے بیٹھ کر غور کیا کرتا، پرندوں کی آوازیں سنتا، خدا کی قدرت پر حیران ہوتا۔ لوگ اسے مجذوب سمجھنے لگے، مگر مطمئن تھے۔ وہ کہتا، میں نے وہ سیکھا جو دنیا کے استاد نہ سکھا سکے۔ ایک طوطا میرا استاد بنا، میں نے قسط توڑنا سکھا۔ اس نے بتایا، آزادی روح کی سب سے بڑی خواہش ہے، اور قید خواہش کی سب سے خطرناک زنجیر بن جاتی ہے۔ لوگ اس کی باتیں سنتے، مگر سب کے دل یکساں نہ تھے۔ ایک دن ایک نوجوان اس کے پاس آیا سوال لے کر، اے بزرگ، میں تمہارے جیسا سکون کیسے پا سکتا ہوں؟ سوداگر نے مسکرا کر کہا، اپنے قصد کو پہچان لو۔ تمہارا قصد شاید تمہاری خواہش ہو، یہ تمہارا خوف۔ جب تم جان لو گے کہ تمہارا قید کس نے کیا، نجات ممکن۔ نوجوان خاموش، پھر بولا، میں دولت کا غلام ہوں۔ سوداگر نے کہا، پھر دولت کو آزاد کر دو، خود آزاد ہو جاؤ گے۔ جو چیز تم پر حکومت کرے، وہی تمہارا قید خانہ ہے۔ نوجوان کے چہرے پر روشنی آئی، سب بوجھ اتر گیا۔ اس نے کہا، تمہارے الفاظ نے دل بدل کر دیا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اگلے دن سوداگر نے دریا کے کنارے ایک طوطا دیکھا، وہی سبز رنگ کا، وہی چمکتی آنکھیں، جیسے پرانی یاد تازہ۔ طوطا بولا، صاحب اب تم واقعی بدل گئے ہو۔ سوداگر مسکرایا، ہاں، تمہارا سبق میرا ایمان بن گیا۔ میں نے اپنے اندر کی پنجرے بھی توڑ ڈالے۔ آخر کا طوطا بولا، پھر تم سچ میں آزاد انسان کہلانے کے لائق ہو۔
یہاں یاد رکھنا، پرندہ سے پر سے نہیں، نیت سے اڑتا ہے۔ اگر دل ہلکا ہو تو آسمان بھی قریب لگتا ہے۔ سوداگر نے کہا، اب میں سمجھتا ہوں آزادی عبادت ہے، اور قید چاہے سونے کی ہو غلامی کی نشانی ہے۔ طوطا بولا، میں نے راز پا لیا، اب تمہیں بلندی نصیب ہوگی، مگر ایک کام باقی ہے جو تمہارا پورا کرنا ہوگا۔ سوداگر بولا، بتاؤ طوطے، میں تیار ہوں تمہارے حکم پہ۔ طوطا بولا، میں زندگی کا علم دوسروں تک پہنچاؤں، اب جو لوگ قید میں ہیں انہیں رہے کا سبق سکھاؤ۔ میں آسمان کا قاصد بنوں گا، تم زمین کے مبلغ۔ سوداگر نے سر جھکایا، وعدہ کیا میں پیغام پھیلاؤں گا، طوطا اور سوداگر کی کہانی دنیا کو سناؤں گا، تاکہ لوگ سمجھیں آزادی اور صرف پرندوں کے نہیں، بلکہ ہر دل کے لیے سچ کی تلاش میں ہے، جو سچ کی تلاش میں ہے۔ اس دن کے بعد سوداگر نے سفر جاری کیا، نئے جذبے سے شہر شہر جا کر لوگوں کو سبق دیتا رہا۔ اس کے الفاظ میں نبی، مگر الفاظ میں آگ سی ہوتی، لوگ روتے، سوچتے اور دلوں میں تبدیلی آنے لگتی۔ کسی نے ایسے فقیر کہا، کسی نے دیوانہ قرار دیا، مگر وہ مسکراتا، میں طوطے کا شاگرد ہوں، نادان نہیں۔ میں نے وہ ران دیکھی ہے جو عقل نہیں سمجھاتی، میں نے وہ آزادی چکھی ہے جو جسم سے پرے ہے۔ اب میں خود قصد سے توڑنے والوں کا رہنما بن گیا ہوں۔ لوگ حیران ہوتے ہیں، مگر دل میں روشنی محسوس کرتے۔ سال بعد سوداگر بوڑھا ہو گیا، مگر دل جوان رہا۔ اب بچے اسکولوں میں یہ قصہ سناتے، مسکراتے اور سوچتے، استاد کہتے ہیں یہ کہانی صرف پرندوں کی نہیں، انسان کی ہے۔ طوطا علم کا استارہ، سوداگر انسان کی عقل کا عکس۔ ایک رات خواب میں اس نے اپنے طوطے کو دیکھا۔ طوطا کہہ رہا ہے، وقت آ گیا ہے، پرواز کی تیاری کرو، یہ زمین تمہاری قید خانہ نہیں بلکہ ایک سبق تھا۔ سوداگر نے مسکرا کر آنکھیں بند کی، دل میں سکون۔ صبح جب لوگ آئے وہ پرسکون نیند میں جا چکا تھا۔ پاس ایک پر سچ پڑا ہوا تھا، جیسے نشانی طوطے کی۔ سب نے دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی، جیسے پرواز مل گئی۔ شہر بھر میں چرچا ہوا، تو سوداگر کو طوطے لینے آیا، اور اس دن سے اس کی کہانی ایک سبق بن گئی۔ قید خواہشوں کی، راہ ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ جب دل سچ پر اترے تو پرندہ بھی استاد بن جاتا ہے۔ کہانی ختم ہوئی، مگر سبق ہر دل میں زندہ رہا۔ آزادی، محبت، علم کا پیغام پھیلاتا رہا ہمیشہ۔ شاید آج بھی کوئی طوطا آسمانوں پر اڑتا ہوا کہے، اے انسان، اپنے پنجرے پہچانو، دل کو آزاد کرو، کیونکہ یہی زندگی کا راز ہے، پرواز کا سفر۔